السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اردو زبان کے قواعد کو بیان کرنے کا سلسلہ جاری کیا ہے، جس کے 2 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ ان 2 ویڈیو کے اندر بنیادی طور پر اردو قواعد سے پہلے جو اصطلاحات ہیں ان اصطلاحات کو پیش کیا گیا تھا، یعنی حرکت، متحرک، تنوین، منون وغیرہ ان چیزوں کے بارے میں بحث کی گئی تھی۔ مناسب سمجھا کہ ایک خاکہ، ایک نقشہ آپ کے سامنے اس سلسلے میں پیش کر دیا جائے، تاکہ ان دونوں ویڈیو کے اندر جو باتیں بیان کی گئی حرکت، تنوین وغیرہ کے سلسلے میں، وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس خاکے کے اوپر نظر ڈال دیجئے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنا آج کا سبق شروع کریں گے۔ تو دیکھیے، یہ حرکت اور یہ ہے متحرک، سب کی تعریفات آپ کے سامنے پیش کر دی گئی تھی۔ اب یہاں پر میں نے ہر ایک کا کلر اور رنگ الگ الگ رکھا ہے تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے۔ تو دیکھیے، یہ حرکت جو ہے، یہ اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب حرکتیں ہیں۔ یہ زبر کی حرکت، یہ زیر کی حرکت اور یہ پیش کی حرکت۔ اور یہ کس کے اوپر ہے یہ حرکت؟ یہ با کے اوپر ہے۔ یہ با اور یہ با، تو ان تینوں با کو آپ کہیں گے متحرک۔ تو یہ زبر کی حرکت جس کو فتحہ کہتے ہیں، دیکھیے یہاں پر میں نے اشارہ کر دیا، ایک کلر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کلر جو ہے فتحہ، تو یہ اوپر یہ اسی کلر کا لکھا ہے فتحہ۔ اب یہ کس کے اوپر ہے یہ فتحہ؟ یہ با کے اوپر ہے، تو اس باب کو آپ کہیں گے مفتوح۔ گویا ایک ہی با کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں، فتحہ، مفتوح اور یہ حرکت۔ حرکت تو یہ تینوں میں شرکت ہے، لیکن یہ کلر جو ہے، اس کلر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ با جو ہے یہ مفتوح کہاں جائے گا اور یہ اوپر جو ہے یہ فتحہ کہاں جائے گا۔ ایسے ہی یہ بات جو ہے، اس کا کلر دیکھیے، یہ مکسور ہے اور یہ اس کے نیچے جو یہ ہے یہ کسرہ ہے۔ ایسے ہی یہ بات جو یلو کلر کی ہے، یہ جو ہے مضموم ہے اور اس کے اوپر یہ جو حرکت ہے یہ ضمہ ہے۔ تو گویا یہ با مفتوح ہوئی، یہ با مکسور ہوئی اور یہ با مضموم ہوئی، کلر سے آپ معلوم کر لیں۔ اور اسی طرح ان کے اوپر جو حرکت ہے اس کا یہاں پر نام دے دیا ہے، فتحہ، کسرہ اور ضمہ۔ ایسے ہی آپ نیچے بھی دیکھیں، یہاں پر یہ حرکتوں کو 2 کر دیا گیا، 2 زبر، یہ 2 زیر اور یہ 2 پیش، اس طرح 2 بنا دیا گیا۔ اس اعتبار سے اس کو تنوین کہیں گے۔ اور پھر یہ تنوین بھی کیا ہے؟ 3 قسم کی ہے۔ جیسے متحرک 3 طرح کا ہوتا ہے، ایسی ہی تنوین جس کے اوپر ہوتی ہے اس کو منون کہا جاتا ہے، اور وہ منون بھی 3 طرح کے ہیں، 2 پیش والے، 2 زیر والے اور 2 زبر والے۔ تو یہاں پر یہ کہ یہ با کے اوپر 2 زبر ہے، اس کو بھی منون کہیں گے، اور یہاں پر با کے نیچے 2 زیر ہے، اس کو بھی منون کہیں گے، اور یہ با کے اوپر 2 پیش ہے، اس با کو بھی منون کہیں گے۔ تو اوپر والی با جو ہے وہ تو متحرک کہی جائے گی، اور نیچے والی جو با ہے اس کو آپ منون کہیں گے۔ اب یہ متحرک تو ہے ہی، دھیان سے سنیے، یہ تینوں با متحرک تو ہیں ہی، لیکن پھر اس متحرک کی یہ 3 ٹائپس ہو جاتی ہے، یہ با مفتوح، یہ با مکسور اور یہ با مضموم۔ اور ایسی یہاں پر یہ منون تو تینوں ہی ہیں، یہ با بھی منون، یہ با بھی منون، یہ با بھی منون، لیکن یہ 2 زبر والا منون، یہ 2 زیر والا اور یہ 2 پیش والا۔ اب آگے دیکھیے، یہ بات جو ہے اس کے اوپر یہ جزم ہے، جیسے یہاں پر میں نے جو کلر جو ہے وہی کلر یہاں پر یہ جزم ہے، اور با کے اوپر ہے، اس لیے اس با کو آپ کہیں گے مجزوم۔ ایسے ہی یہ با کے اوپر یہ تشدید ہے، اور کس کے اوپر تشدید ہے؟ یہ اس اوپر کا جو یہ علامت یہ تو تشدید ہے، اور یہ با کے اوپر ہے، اس لیے اس با کو کہیں گے مشدد۔ یہ تو مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ ان کلروں سے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے۔ میں نے ہر ایک کا الگ الگ رنگ، الگ الگ کلر رکھا ہے
تاکہ اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اور اس کے علاوہ حروف کے بارے میں کہ حروف نقطوں کے بارے میں بحث کی تھی کہ حروف کے اوپر جو نقطے ہوتے ہیں اس اعتبار سے بھی اس کی تقسیم تھی، اور اسی طرح نقطوں کی جگہ کے اعتبار سے کہ کس کس جگہ پر نقطے ہوتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، وہ بحث آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ آپ اگلے جو 2 سبق ہے اس کو دیکھ لیجئے، اچھی طرح آپ کو ذہن میں آ جائے گا۔ اب آئیے آج کے سبق کے اندر ہم اسی حروف کی بحث کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے سامنے حروف کی بحث پیش کر رہے ہیں۔ حروف کی بحث شروع کروں اس سے پہلے آپ جو ہیں چند باتیں سمجھ لیجئے تاکہ اردو قواعد کو جاننا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو دیکھیے، زبانوں کی جو بنیاد ہے وہ اہل زبان کے استعمال پر ہوتی ہے۔ قواعد بعد میں وضع ہوتے ہیں۔ عربی، فارسی، انگریزی وغیرہ زبانوں کا رواج پہلے ہوا، بعد میں اہل زبان کے انداز استعمال اور طرز ادا کو دیکھتے ہوئے قواعد کی ایجاد ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا ان عبارات کا کہ زبان جو ہے پہلے ہوتی ہے اور زبان کے جو قاعدے ہیں وہ بعد میں وضع کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں عربی زبان کی ابتدا کیسے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، مختصر طور پر عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی الگ ہے، بریء الگ ہے، من المشرکین ورسولہ، مشرکین سے اور اس کا رسول بھی الگ ہے۔ تو یہاں پر یہ ورسولہ میں لام کے اوپر پیش ہے، لیکن ایک آدمی نے اس کو اس طرح پڑھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یعنی ورسولہ لام کے اوپر پیش پڑھنے کے بجائے زیر پڑھ دیا اور اس کا مطلب ہی بالکل الگ ہو جاتا ہے، جس کا ترجمہ نعوذ باللہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی الگ ہے مشرکین سے بھی اور اس کے رسول سے بھی، نعوذ باللہ، پورا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ تو جیسی ہی آیت کریمہ سنی گئی تو اسی وقت سے قواعد کی بنیاد پڑی اور قواعد کی ایجاد ہوئی۔ ابھی کس نے قواعد بنائے اور کس طرح ان کی ایجاد ہوئی، آج تک یہ قواعد کس طرح چلی آئے، مستقل بحث ہے۔ ابو الاسود دؤلی وغیرہ نے جو ہے ان قواعد کو متعین کیا، بعد میں چل کر آہستہ آہستہ اس کے اندر ترقی ہوتی گئی۔ مجھے تو یہاں پر صرف اتنا ہی بتلانا ہے کہ زبان پہلے ہوتی ہے اور قواعد بعد میں وضع کیے جاتے ہیں، بعد میں بنائے جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس مثال سے آپ کو ان عبارتوں کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اردو زبان بھی پہلے وجود میں آئی اور بہت بعد میں اس کے قواعد لکھے گئے۔ خاص اردو سے متعلق جو قواعد تحریر ہوئے ہیں، لکھنے میں آئے ہیں، وہ 3 قسم کے ہیں۔ اب یہاں پر قواعد کی 3 اقسام بیان کی، قواعد املا، قواعد صرف اور قواعد نحو۔ اب آئیے ان تینوں کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے قواعد املا کس کو کہا جاتا ہے؟ قواعد املا میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اردو میں استعمال ہونے والے حروف اور الفاظ کس طرح لکھے جائیں۔ آپ مثال سے سمجھیے، مثلا اگر خالدہ لکھنا اردو کے اندر تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، خالدہ کے اندر اصل میں خا، الف، لام، دال اور اس کے بعد ہا آتا ہے، لیکن چونکہ عام بول چال کے اندر وہ ہا کا تلفظ ہوتا نہیں ہے، خالدہ خالدہ اس طرح بول دیا جاتا ہے، تو سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر الف ہے، یعنی الف جیسا تلفظ ہوتا ہے، حالانکہ وہ الف نہیں ہوتا، وہ اصل میں خالدہ عربی لفظ ہوتا ہے خالدتن، لیکن پھر اس تا کو وقف کے اندر ہا بنا دیا جاتا ہے، تو اس طرح وہ خالدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن سننے والے خالدہ سمجھ کے نہیں سمجھ کے الف ہے، اس لیے اس کو لکھ دیا جاتا ہے الف کے ساتھ خالدہ۔ ایسے ہی فاطمہ، اس میں بھی اخیر کے اندر ہا آتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے ایک مدرس کو پڑھانے والے کو ایک جگہ پر کہ اس نے فاطمہ کا جو لفظ لکھا تھا وہ الف کے ساتھ لکھا تھا فاطمہ، کیونکہ ہم ہاتھوں نکالتے نہیں، فاطمہ ایسا تلفظ تو کرتے نہیں، تو لوگ اس کو الف سمجھتے ہیں اور اس طرح فاطمہ الف کے ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ یہ تو میں نے 1-2 مثالیں دی ہے، بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن بس اتنا کافی ہے
کہ قواعد املا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی لفظ کو لکھنے کے اندر غلطی کر دیتا ہے، کبھی کبھی حرفی بدل دیتا ہے۔ مثلا قاسم لکھنا ہو تو بعض لوگ قاسم بڑی کاف کے بجائے چھوٹی کاف لکھ دیتے ہیں، قاسم، قاسم کی بجائے قاسم لکھ دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دوسرے الفاظ سمجھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں ان جو سلسلہ شروع کیا ہے انشاءاللہ میں تینوں پر بحث کروں گا، قواعد املا، قواعد صرف اور قواعد نحو، ان تینوں کے بارے میں آپ کے سامنے بحث کرتا رہوں گا۔ لیکن یہاں پر صرف اتنا سمجھیے کہ قواعد جو ہوتے ہیں 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ تو قواعد املا میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اردو میں استعمال ہونے والے حروف اور الفاظ کس طرح لکھے جائیں۔ نمبر 2 قواعد صرف۔ قواعد صرف میں اسم، فعل، حرف کی انفرادی حالت اور ان میں ہونے والی تبدیلیوں کی کیفیت بتائی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک مستقل بحث ہے، اسم کس کو کہا جاتا ہے، فعل کس کو کہا جاتا ہے، حرف کس کو کہا جاتا ہے، انشاءاللہ اپنے اپنے موقع کے اوپر اس کو بیان کیا جائے گا۔ ابھی یہاں پر یوں سمجھے کہ صرف کے اندر، قواعد صرف کے اندر لفظ سے بحث ہوتی ہے۔ مثلا ایک مثال آپ کو دوں، کھایا، تو کھایا یہ ماضی کا صیغہ، اسی کو بنا دیا گیا کھاتا ہے، حال کا ترجمہ ہو گیا، اسی کو بنا دیا کھائے گا۔ تو کھایا، کھایا سے کھاتا ہے، کھاتا ہے سے کھائے گا، یہ جو تغیر ہوا اور یہ جو بدلاؤ ہوا اسی کو کہا ہے کس طرح بدلا ہوا، کس طرح بنا، کھایا سے کھاتا ہے، کھاتا ہے سے کھائے گا، یہ کس طرح ہوا، یا اسی طرح کھانے والا ہے، کھایا ہوا ہے، کھانے کی جگہ، یہ سب جو تغیر ہوتا ہے اور یہ جو تبدیلی ہوتی ہے انہی کو کہا جاتا ہے قواعد صرف۔ قواعد صرف میں اسم، فعل، حرف کی انفرادی حالت اور ان میں ہونے والی تبدیلیوں کی کیفیت بتائی جاتی ہے۔ نمبر 3 قواعد نحو۔ قواعد نحو میں جملوں کے بنانے اور ایک دوسرے سے ملانے کی کیفیت کا بیان ہوتا ہے۔ یعنی نحو کے اندر کیا ہوتا ہے، عربی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ حرف پر کون سا لفظ مرفوع ہوگا، کون سا لفظ منصوب ہوگا، کون سا لفظ مجرور ہوگا، اس قسم کی جو بحثیں ہوتی ہے اسی کو قواعد نحو کہتے ہیں۔ آپ اردو کے اندر اس کو یوں سمجھیے کہ اگر میں یوں کہوں کہ خالد پانی پیتا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ خالد پانی پیتا۔ اگر انہی الفاظ کو میں بدل دوں، میں پیتا ہے خالد، الٹ پلٹ کر دوں تو پورا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ ایک ترتیب ہوتی ہے کسی بھی زبان کے لیے، کسی زبان کے جملے کو بنانے کی ایک ترتیب ہوتی ہے جس کو سنٹیکس کہتے ہیں، انگریزی کے اندر اس کو سنٹیکس کہتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے اسٹرکچر۔ سنٹیکس کا معنی ہوتا ہے ترکیب، یعنی جملے کو کس طرح جوڑا جاتا ہے، اور اسٹرکچر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانچہ۔ مثلا ایک آدمی گھر بناتا ہو تو ظاہری سی بات ہے گھر کی جو چھت ہوتی ہے اوپر کی طرف ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی نیچے کے حصے کے اندر یہ جو سلاخیں ہے جس کو خریا کہہ لیجئے ان کو بچھا کر نیچے دھابا لگانا شروع کر دے تو بے وقوف کہا جائے گا۔ تو ہر چیز کی بنانے کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کو کس طرح بنایا جائے۔ تو ایسے ہی کسی بھی زبان کو ترتیب دینے کے لیے، اس کو جملے کو بنانے کے لیے ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، اسی ڈھانچے کو سامنے رکھ کر اور اسی ترکیب کو سامنے رکھ کر بنائے تو کہا جائے گا کہ یہ ٹھیک جملہ ہے۔ تو اسی کو کہا جاتا ہے قواعد نحو، اسی کو کہا جاتا ہے قواعد نحو، یعنی جملے کی ترکیب کس طرح ہونی چاہیے، سنٹیکس یا اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے، اس قسم کی چیزوں سے جو بحث ہوتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے قواعد نحو۔ تو قواعد نحو میں جملوں کے بنانے اور ایک دوسرے سے ملانے کی کیفیت کا بیان ہوتا ہے۔ یہاں صرف املا کے تعلق سے بحث ہوگی، اس لیے درجے ذیل تفصیلات ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔ مکمل املا تو میں بعد میں بتاؤں گا، یہاں پر آپ اشارہ کر رہے ہیں، اب حروف کے بارے میں کچھ بحث کر رہے ہیں۔ یہاں پر حروف سادہ آواز کی ان تحریری علامتوں کا نام ہے جن کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں۔ حروف سادہ آواز کی ان تحریری یعنی
लिखने में आओ। तहरीरी यानी जिसको लिखा जाए। तहरीरी अलामतों का नाम है जिनके मिलने से लफ्ज़ बनते हैं। जिन हुरूफ से किसी ज़ुबान के अल्फाज मुरक्कब होते हैं उन्हें उस ज़ुबान के हुरूफ तहज्जी या हुरूफ हिजा कहते हैं। अब ये उर्दू ज़ुबान जो है, उर्दू ज़ुबान के अंदर संस्कृत के भी अल्फाज हैं, फ़ारसी ज़ुबान के भी अल्फाज हैं और अरबी ज़ुबान के भी अल्फाज हैं। गोया उर्दू ज़ुबान जो है हिंदी, संस्कृत, फ़ारसी, अरबी वगैरह ज़ुबानों से मिलकर बनी हुई एक जामे ज़ुबान है। अब इनके अंदर जो हुरूफ इस्तेमाल होते हैं ये चारों ज़बानों के, हिंदी, संस्कृत, फ़ारसी, अरबी, चारों ज़बानों के हुरूफ मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर आगे बहस कर रहे हैं कि कौन कौन से अल्फाज इसमें फ़ारसी के, अरबी के या हिंदी के, संस्कृत के हैं। तो देखिए उसको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। उर्दू ज़ुबान चूँकि हिंदी, संस्कृत, फ़ारसी और अरबी से मिलकर बनी है, इसमें उन सब ज़ुबानों के हुरूफ मौजूद हैं। ये कुल 51 हुरूफ हैं। आप ये देख ले ये सब हुरूफ क्या है। ये अ, ब, प, त, ट, इन सब का तलफ़ुज़ मुस्तक़ल वीडियो में आपके सामने बयान किए जाएंगे। आप सिर्फ यहाँ पर ये शक्लें देख लीजिए। ये जो शक्लें आप देख रहे हैं हुरूफ की, ये 37 हुरूफ है, हुरूफ है जो मुफरद कहे जाते हैं। उनके अलावा 14 हुरूफ वो है जो 2 हरफों से मिलकर एक हर्फ की आवाज़ ज़ाहिर करते हैं। वो ये है, ये ब, फ, थ, ठ, ज, छ, ये जितने भी हुरूफ है ये मुरक्कब हुरूफ कहे जाते हैं। इस तरह कुल 51 हुरूफ हुए और हर मुरक्कब हर्फ का दूसरा जुज़ हा है। यहाँ पर देखिए ये ब और उसके साथ ये हा है। हर मुरक्कब हर्फ का दूसरा जुज़ हा है जिसकी आवाज़ के साथ उसके पहले हर्फ की सादा आवाज़ मिलकर निकलती है और हा बग़ैर किसी दूसरे हर्फ की आवाज़ से मिले मुफरद भी इस्तेमाल होता है। ये हा जो होती है मुफरद भी इस्तेमाल होती है। इसलिए इम्तियाज़ के लिए यानी फ़र्क करने के लिए मुरक्कब की सूरत में उसे 2 चश्मी हा से लिखते हैं। मसलन ये कहाँ का कहाँ पढ़ेंगे उसको। और यहाँ पर देखिए ये काफ के साथ भी हा ही है, लेकिन ये मुरक्कब समझे जाएंगे ख और उसके साथ ये अलिफ है खा। तो यहाँ पर ये कहा और इसको आप कहेंगे कहा नहीं, इसको आप कहेंगे खा। मेरे पास एक लड़का पढ़ता था तो मैंने दूध लिखा था, दूध लिखकर बता पढ़ो उसको ये क्या पढ़ा जाएगा। तो दाल और हा मिल कर के ध बनता है, तो उसने उसका तलफ़ुज़ किया दूधा, दूधा, यानी दाल और हा को अलग अलग पढ़ा दूधा। हालांकि दाल और हा मिलकर पढ़ा जाता है ध, तो दूध के बजाय उसने पढ़ा दूधा। तो इस तरह गलतियां हो जाती है। तो इसको आप पढ़ेंगे कहा और इसको आप पढ़ेंगे खा। ये दोनों अलग अलग लफ्ज़ हैं तलफ़ुज़ के एतबार से भी और माने के एतबार से भी। इसका तलफ़ुज़ है कहा और इसका तलफ़ुज़ है खा और माना भी अलग अलग है। कहा यानी कहना से कहा माजी का सीगा है और ये खाना से खा ये माजी का सीगा है। तो ये खाना से कहना से कहा माजी का सीगा और ये खाना अम्र का सीगा। कहा माजी का सीगा और ये खा ये अम्र का सीगा, यानी ऑर्डर देना जिसके अंदर खा। इसलिए उनके इमला में फ़र्क करना चाहिए। उनमें बाद हुरूफ अरबी, फ़ारसी और हिंदी में मुश्तरक हैं और बाद किसी एक ज़ुबान के साथ ख़ास हैं। अब आइए मैं ज़्यादा तफसील नहीं करता, मुख्तसर तौर पर मैं आपके सामने इबारत पेश कर रहा हूँ कि अरबी के अल्फाज कौन से हैं, फ़ारसी के कौन से। अरबी के ख़ास हुरूफ ये हैं, आप जो देख रहे हैं ये स, ह, ज़, स। अरबी के अंदर आप उसका तलफ़ुज़ सा, हा, दाल, सौद, दौद इस तरह किया जाता है, लेकिन हरकत अगर उस पर रख देंगे तो उसका तलफ़ुज़ और होगा। खैर, तो ये जो शक्लें आप देख रहे हैं ये अरबी के अल्फाज हैं। इन हुरूफ में से ज़ाल यानी ये जो ज़ाल है ये बाद फ़ारसी अल्फाज में और क़ाफ यानी ये जो क़ाफ है तुर्की अल्फाज में पाए जाते हैं। जैसे गुज़श्तन, आज़र ये फ़ारसी ज़ुबान में, गुज़श्तन का मतलब छोड़ना। ये ज़ाल जो है अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारसी भी मैं जानता हूँ, अरबी भी जानता हूँ और फ़ारसी पढ़ाया भी और पढ़ाता भी होती। गुज़श्तन जो है उसका मतलब होता है छोड़ना।
تو اسی کے اندر یہ جو زال ہے اور یہاں آذر میں جو زال ہے وہ فارسی زبان میں ہے، اور چکماک آکا یہ ترکی الفاظ میں ہے۔ نمبر 2، فارسی کا خاص حرف، یہ فارسی کا خاص حرف یہ ز ہے 3 نقطے والا، جو عربی اور ہندی میں نہیں آتا۔ نمبر 3، ہندی کے خاص حروف، یہ ٹ ڈ ر یہ ہندی کے خاص حروف ہے، اور ان کے علاوہ 14 مرکب حروف ب ف ت وغیرہ جو اوپر بیان کیے گئے وہ بھی ہندی کے خاص حروف ہے۔ فارسی اور عربی کے مشترک حروف، یعنی فارسی میں بھی آتے ہیں عربی میں بھی آتے ہیں، یہ ز ف خ گ یہ حروف فارسی اور عربی میں استعمال ہوتے ہیں، ہندی میں نہیں آتے۔ فارسی اور ہندی کے مشترک حروف، یہ پ چ گ یہ حروف فارسی اور ہندی میں استعمال ہوتے ہیں، عربی میں نہیں آتے۔ تو یہ تو حروف سے متعلق آپ کے سامنے بحث کی گئی۔ اب تک جو 3 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے گئے وہ سب حروف سے تعلق رکھتے تھے۔ بیچ کے اندر میں نے قواعد املا، قواعد صرف اور قواعد نحو کی تعریف بیان کر دی۔ تو اب تک کے 3 ویڈیو یہ حروف سے تعلق رکھتے تھے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور آہستہ آہستہ اردو قواعد کو تفصیل کے ساتھ اس انداز کے اندر پیش کرتا رہوں گا کہ گبی سے گبی ذہن رکھنے والا طالب علم بھی اس کو سمجھ جائے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔